ریاست جموں و کشمیر جو کہ جنوب ایشیا کے بالکل شمال میں 80,000 مربع میل کے رقبے پر واقع ہے۔ 1947 میں اس ریاست کی کل آبادی 40 لاکھ تھی اور اس کی شمال مشرقی سرحدیں چین کے صوبے سنکیانگ اور تبت کے ساتھ ملتی ہیں۔ شمال میں اس کی سرحد افغانستان کو چھوتی ہوئی گزرتی ہے اور تاجکستان سے بہت تنگ گلی کے ذریعے بمشکل علیحدہ ہوتی ہے۔ جنوب اور جنوب مغرب میں پاکستان اور جنوب مشرق کی طرف بھارت کے صوبے ہماچل پردیش کے اونچے پہاڑ ہیں۔ 1947 میں تمام زمینی راستے اور ایک ریلوے لائن بھارت کے مسلم اکثریت والے علاقوں میں داخل ہوتے تھے۔ اس لحاظ سے یہ بالکل واضح تھا کہ کشمیر کی ریاست ہر صورت میں پاکستان کا حصہ بنے گی، حتیٰ کہ بھارت کے ساتھ زمینی رابطہ نہ ہونے کی وجہ سے اگر ریاست جموں و کشمیر کا مہاراجہ چاہتا بھی تو اپنے عوام کی رائے کے خلاف بھارت کے ساتھ الحاق نہیں کر سکتا تھا۔ بھارت کے وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے بھارت کا یہ مسئلہ اس طرح حل کر دیا کہ مسلم اکثریت والے علاقے گرداسپور ضلع کی تحصیلیں بھارت کے ساتھ شامل کر دیں اور اس غلط فیصلے سے بھارت کو کشمیر کا راستہ دکھا دیا۔ ریاست جموں و کشمیر گلاب سنگھ کو حکومت برطانیہ نے امرتسر معاہدے کے تحت 1846 میں دی تھی۔ 1889 سے لے کر آج تک برطانیہ کی طرف سے مسلم اکثریت والی اس ریاست میں مسلمانوں پر زیادتیوں کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہوتا جا رہا ہے۔ کشمیریوں کی آنکھیں حقیقی آزادی کا منظر دیکھنے کی خواہش مند ہیں۔ وادی کشمیر کو زمین کی جنت ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ بہت سے اضلاع جو پاکستان کے حصے میں آئے تھے انہیں کاٹ کر بھارت کو دے دیا گیا اور اس طرح کشمیر کے دریا اور اہم علاقے بھارت کے ہاتھ آئے، جبکہ زیریں علاقے پر پاکستان کا اثر و رسوخ قائم ہے۔ کشمیر بر صغیر کی تقسیم کے وقت ایک خود مختار ریاست تھی جس کی اکثریتی آبادی مسلمانوں پر مشتمل تھی، لیکن اس میں ہندو بھی آباد تھے۔ سری نگر اس کا دارالخلافہ تھا۔ دیگر آزاد ریاستوں کی طرح کشمیریوں کو بھی حق دیا گیا کہ استصواب رائے کے ذریعے وہ پاکستان یا بھارت جس کے ساتھ چاہیں الحاق کر سکتے ہیں۔ عوام نے پاکستان کے حق میں فیصلہ دیا، لیکن کشمیر کے راجہ گلاب سنگھ نے عوامی رائے کو مسترد کرتے ہوئے بھارت کے ساتھ الحاق کا اعلان کر دیا اور بھارت کی افواج کشمیر میں داخل ہو گئیں۔ قائد اعظم نے برٹش جنرل گریسی کو حکم دیا کہ وہ بھارتی افواج کا مقابلہ کرے اور کشمیر میں پاکستانی فوج کو داخل ہونے کا حکم دے، لیکن جنرل گریسی نے قائد اعظم سے کہا کہ اس وقت پاکستانی فوج بکھری پڑی ہے اور جو فوج پاکستان کے حصے میں آئی ہے اس کو یکجا کرنے کے لیے طویل وقت درکار ہے، لہذا میں حملہ نہیں کر سکتا۔ اس طرح بھارت نے کشمیر کے آدھے سے زیادہ علاقے پر قبضہ کر لیا، جو اب تک مقبوضہ کشمیر کہلاتا ہے، اور جو حصہ بچ گیا وہ آزاد کشمیر کہلاتا ہے۔ بلکہ یہ بھی مجاہد اول کی قیادت میں مجاہدوں نے اس کو واگزار کروایا جو آزاد کشمیر کہلایا، اور اس کا پاکستان کے ساتھ الحاق ہے اور رہے گا۔ یہ کسی کی تاریخ نہیں تھی، یہ اپنی زندگی اور موت کا سوال تھا۔ ہم چاہتے تھے کہ ہم پاکستان کے ساتھ آئیں، ہم ہندوستان کے ساتھ نہیں جانا چاہتے، اور ہری سنگھ مہاراجہ جو تھا وہ ہندو تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان کے ساتھ ہلاک ہو۔ تو اس شدید تاریخی عمل میں ہم نے یہ سوچا کہ نور ہم نے میں نے اپنے بچوں کی پرواہ نہیں کی، ان کو بھی سری نگر میں چھوڑ کے تو میں چلا آیا۔ کشمیری دل و جان سے پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے تھے اور اب بھی یہ خواہش اسی طرح موجود ہے۔
کشمیر اس وقت پاکستان اور بھارت کے درمیان سب سے بڑا متنازع مسئلہ ہے۔ کشمیر پر دونوں ممالک کے درمیان 3 بڑی جنگیں ہو چکی ہیں۔ بھارتی جب اور جس وقت چاہتے ہیں جس مرضی گھر میں کسی بہانے داخل ہو جاتے ہیں۔ بوڑھوں اور جوانوں کو الگ کیا جاتا ہے، جوانوں کو موت کی نیند ان کے بوڑھے والدین کے سامنے سلا دیا جاتا ہے۔ 1948 سے لے کر اب تک بھارتی سپاہی اور فوج کشمیر کی وادیوں میں درندگی کا کھیل جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں۔ 80,000 کشمیری اب تک جد و جہد آزادی میں شہادت کا جام نوش کر چکے ہیں۔ یہ تعداد سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ہے، وگرنہ حقیقت میں کئی لاکھ کشمیری اب تک آزادی کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں۔ کم و بیش 50,000 سے زائد کشمیری نوجوان لڑکیاں وطن کی آن اور عزت پر اپنی عزت قربان کر چکی ہیں۔ کئی ننھے اور معصوم بچے بھارتی فوجیوں کی سنگینوں پر آزادی کے پھول بن کر جھول چکے ہیں۔ کشمیریوں کے چہرے پر 1948 سے لے کر اب تک اداسی چھائی ہوئی ہے کہ یہ کشمیری قوم جو ہے، کشمیری مسلمان، یہ بھارت کے جو توسیع پسندانہ عزائم ہیں، جو اس کا منصوبہ ہے توسیع پسندی، اور اس کی توسیع پسندی میں ارد گرد کی تمام چھوٹی بڑی ریاستیں شامل ہیں، چین کے سوا باقی تمام ریاستیں اس کی توسیع پسندی میں شامل ہیں۔ تو یہ چند مٹھی بھر کشمیری کہ انہوں نے ہندوستان جیسی بڑی قوت کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کر دی۔ کشمیریوں نے جانیں دے کر، قربانی دے کر پاکستان کی حفاظت کی ہے، اور پاکستان کی محافظت ہوگی تو اس کی وجہ سے سارا جو خلیج کا خطہ ہے یہ سارا بچ جائے گا۔ تو گویا کشمیری آج پاکستان اور پاکستان کے ذریعے سارے خلیج کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں۔ تو یہ مٹھی بھر کشمیری، ان لوگوں نے ایک بہت بڑی قیامت کا راستہ روکا ہوا ہے۔ یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں، دنیا میں کوئی قوم اس قابل نہیں ہے کہ یہ بات کر سکے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ پاکستان پر کتنا دباؤ ہے اور کتنی مشکلات میں پاکستان کشمیر کے ساتھ اپنی وابستگی کو قائم رکھے ہوئے ہے، اس کا اندازہ انہی لوگوں کو ہے جو اس بات کو جانتے ہیں۔ جن کو پتہ نہیں ہے وہ نہیں اس کا اندازہ کر سکتے۔ لیکن اس کے باوجود کشمیری مسلمان نے حوصلہ نہیں آ رہا۔ 6.5 لاکھ فوج ہے وہاں، اور درندہ اور وحشی فوج ہے وہاں 6.5 لاکھ۔ کہنے کو تو آسان بات ہے، لیکن 6 لاکھ فوج کسی نے دیکھی ہو کسی جگہ تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ اتنے چھوٹے سے خطے میں 6 لاکھ فوج کا اجتماع کتنی بڑی قیامت ہے۔ ان کا وجود ہی وہ کچھ نہ کرے، کوئی بندوق نہ چلائے، کوئی گولی نہ چلائے، تو محض ان کا وجود ہی اس خطے میں قیامت سے کم نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود کشمیر کا مسلمان بھارت کا راستہ روکے ہوئے ہے۔ کشمیریوں کو حقیقی سکون صرف اس وقت مل سکے گا جب ان کا اپنا وطن آزاد ہوگا، جب ہر قسم کی بے ساکھیوں اور سہاروں سے آزاد ہو جائیں گے۔ اس وقت ان کی تمام بے چینیوں کا علاج ہو جائے گا۔ اس وقت دنیا بھر سے کشمیریوں کا سیلاب امڑ کر اپنے مرکز کشمیر کی طرف روانہ ہوگا، اور وہ منظر کتنا حسین ہوگا جب کشمیری اپنی سرزمین، اپنی جنت کشمیر جنت نظیر پر آزادی سے قدم رکھیں گے۔ جو زمیں پر خطہ کشمیر ہے ایک سچے خواب کی تعبیر ہے، ذرہ ذرہ ہے اگر شعلہ بدن، آگ اور خون سے چاروں طرف، جو گلستاں تھا مثالی دہر میں، ساری دنیا بے بسی پہ دنگ ہے، جو حفاظت کر رہا ہے دیس کی، کیوں نہ مسلم جان اس پر وار دیں، کھلنے والا ہے شہیدوں کا چمن، آرزو و جستجو کا ہے نگر، سرگرم ہے اس کے باسی رات دن، ایک دن تو حل یہ ہوگا بالیقین، اہل دین سے یہ سلوک ناروا، کس طرح ہم شاد اس کو چھوڑ دیں،
یہ ہمارے خون کی تحریر ہے جو زمین پر خطہ کشمیر ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن ضرور آئے گا کہ ہندوستان کی خونی سرکار جو ہے وہ عبرت کا نشان بنے گی اور بدترین شکست ملے گی، مگر میں سمجھتی ہوں کہ تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی، کیونکہ یہ دنیا کا وہ واحد خطہ ہے جو دن بدن تیزی کے ساتھ ہر لمحہ دنیا کا سب سے بڑا قبرستان بن رہا ہے. اس وقت سارے ہماری حریت رہنما، ہزاروں کی تعداد میں ہمارا یوتھ جو ہے وہ جیلوں میں بند ہے، غائب کیا جا رہا ہے، سلاٹر کیا جا رہا ہے، پیلیٹڈ کیا جا رہا ہے، ریپ ایز اے ویپن آف وار یوز کیا جا رہا ہے، اور مودی کی خونی سرکار جو ہے پورے خطے کے اندر آگ لگا رہی ہے. اور اگر ہم امن چاہتے ہیں تو امن کا صرف واحد ایک ہی حل ہے جس کی چابی کشمیریوں کے پاس ہے. اس کا پرامن حل یہی ہے کہ کشمیریوں کو انسان سمجھا جائے اور ان کو آزادی کا وہ حق جو UN نے دیا تھا وہ حق دلوانے کے لیے فائنل سلوشن ملے کشمیریوں کو. یہاں ظلم روا رکھا جاتا ہے کہ اہل کشمیر اپنے لیے آزادی کی منگ کرتے ہیں. ظلم ڈھانے والے بھول گئے کہ آزادی کی نعمت ہر انسان کا بنیادی حق ہے، ایسا حق جو نہ ملے تو چھین کر لیا جاتا ہے. کیا ہوئی اقوام متحدہ کی قراردادیں، کیا ہوئیں ظلمتوں کی ان آندھیوں میں ضمیر عالم بیدار کیوں نہ ہو سکا؟ دنیا کے منصف لب بستہ کیوں ہے؟ حقوق انسانی کے دعوے داروں کو ستم کی یہ سیاہ رات دکھائی کیوں نہیں دیتی؟